السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم پڑھتے ہیں تاریخ نزول قرآن۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا تدریجی نزول جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایت سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت، صحیح قول یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتریں وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا اور اس دوران آپ غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی، اقرأ، یعنی پڑھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس دعا پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرأ۔ میں نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا کہ اقرأ۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بینچ کر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو مجمد خون سے پیدا کیا۔ پڑھو کہ تمہارا پروردگار سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اسی زمانے کو فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات آپ کو سنائی۔ اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔